کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ عمران خان ریاستی اداروں کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم اور عدلیہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں سپریم کورٹ انتخابات کرانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو کیا انتخابات سے پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ میری ذاتی رائے میں ہمیں آئین سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ آئین سے انحراف کرنے والوں کا انجام جنرل پرویز مشرف جیسا ہوتا ہے۔ 2018 میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جسٹس ثاقب نثار مل کر عمران خان کو اقتدار میں لائے۔ فوج اور عدلیہ عمران خان کے پیچھے کھڑی تھی، لیکن خان صاحب پاکستان کے حالات کو بہتر نہ بنا سکے، بلکہ دن رات وزرائے خزانہ سے لے کر پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکرٹری بدلتے رہے۔ انہیں شکایت ہے کہ مجھے ایک کمزور حکومت ملی جسے قانون سازی کے لیے مشکلات کا سامنا تھا۔ اگر 2023 میں انہیں ویسی ہی اکثریت مل جائے جیسی 1997 میں نواز شریف کو ملی تھی تو کیا وہ کوئی بریک تھرو کر سکیں گے؟ جسٹس کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجا کے ماموں تھے، پٹیالہ کے سب سے با اثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن بھانجے کے پاس پہنچے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دو۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ بھانجے سے چٹھی لکھوا کر کھڑک سنگھ وائسرائے کے پاس جا پہنچے۔ وائسرائے نے خط پڑھا۔ وائسرائے نے پوچھا نام کھڑک سنگھ۔ وائسرائے نے تعلیم پوچھی تو کھڑک سنگھ نے کہا تسی مینوں جج لانا ہے یا سکول دا ماسٹر؟ وائسرائے ہنستے ہوئے سردار جی میرا مطلب قانون کی کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھے برے کی پہچان کیسے کرو گے؟ کھڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے بھلا اتنے سے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ میں برسوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا رہا ہوں، ایک نظر میں چنگے بھلے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے سوچا کہ بھلا کون مہاراجا سے الجھے، جس نے سفارش کی ہے وہ جانے، اور اس کا ماموں عرضی پر دستخط کر دیے اور کھڑک سنگھ کو جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اگلے دن بطور جسٹس کھڑک سنگھ کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف 4 ملزم اور دوسری جانب ایک روتی خاتون تھی۔ ایک پولیس افسر کچھ کاغذ لے کر آیا اور بولا مائی لارڈ یہ عورت کرانتی کور ہے، اس کا الزام ہے کہ ان 4 لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ عورت نے بتایا سرکار دائیں جانب والے کے ہاتھ میں برچھا تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں دنانتی اور باقی دونوں کے ہاتھ میں سوٹے تھے۔ یہ چاروں کماد کے کھیت سے نکلے اور میرے شوہر کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ کھڑک سنگھ نے غصہ سے کہا جو بھی ہو بندہ تو مر گیا نا۔ پھر قلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگا تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا مائی لارڈ یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے، یہ ایک زمین کا تنازع تھا اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزم کی ہے، بھلا مقتول وہاں کیوں گیا؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس افسر سے پوچھا یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ پولیس والے نے جواب دیا جناب یہ ان چاروں کا وکیل ہے۔ تو انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ پھر کھڑک سنگھ نے وکیل کو بھی ان چاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا۔ فیصلے میں لکھا تھا ان چاروں قاتلوں اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف لوگ کھڑک سنگھ کے نام سے تھر تھر کانپنے لگے کہ کھڑک سنگھ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ اچانک جرائم کی شرح صفر ہو گئی، کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا۔ جب تک کھڑک سنگھ پٹیالہ میں جج رہے ریاست میں خوب امن رہا۔ آس پاس کی ریاست سے لوگ اپنے کیس کھڑک سنگھ کی عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔ اس واقعہ میں دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے بے بس اور بے اختیار عدالتی نظام ہے۔ اس نظام کے سامنے روز ایسے ملزم پیش ہوتے ہیں جن کے بارے میں 100% یقین ہوتا ہے کہ ان سے جرم سرزد ہوا ہے، لیکن وہ انہیں سزا نہیں دے سکتے۔ روزانہ عدالت کے روبرو پیش ہونے والے گواہوں کو کہیں پیسے دے کر اور کہیں ڈرا دھمکا کر بیان بدلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اسے بیرون از عدالت تصفیہ بھی کہتے ہیں۔ اکثر با اثر قاتل گھرانے کے لوگ مقتول کے گھرانے کو دھونس، جبر یا پھر ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرمایہ کا استعمال کر کے گواہوں کو بٹھاتے ہیں، اور عدالت کس قدر بے بس ہو جاتی ہے کہ اس کو علم بھی ہو کہ اس شخص نے قتل کیا ہے، وہ اسے باعزت بری کر دیتی ہے۔